اسی کو سب کچھ مان لینا. اب جناب آیت نمبر ہے 81 سورہ آل عمران کی. یہ بہت اہم آیت ہے 81 اور 82، جس میں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں، یعنی جب صرف روحیں تھیں تو پیغمبروں کی روحوں سے ایک عہد لیا تھا. ویسے تو ہم سب سے عہد لیا ہے، وہ سورۃ الاعراف میں آئے گا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ہم سب نے کہا تھا ہاں اے اللہ تو ہمارا رب ہے. وہ ہمیں عہد یاد نہیں ہے، لیکن ہماری انسٹنکٹ میں توحید موجود ہے. وہ ذرا سی بھی کوئی ٹریگر کرتا ہے تو وہ بات سمجھ آ جاتی ہے انسان کو کہ میں نے اپنے آپ کو خود نہیں پیدا کیا، میرے ماں باپ نے مجھے پیدا نہیں کیا، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. یہ تو اللہ نے ذریعہ بنا دیا نا. کسی نے اپنے ماں باپ کبھی خود چوز کیے ہیں؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انبیاء سے ایک اسپیشل عہد لیا تھا، جس طرح باقی انسانوں سے لیا، انبیاء سے اسپیشل، چونکہ وہ دنیا پہ اللہ کے نمائندہ بننے والے تھے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا تھا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب کبھی میں تمہیں دوں گا کتاب اور حکمت، یعنی کتاب اور حکمت یعنی پیغمبر بنا کے دنیا میں بھیجوں. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، اور تمہاری موجودگی میں ہی اگر کوئی اور رسول آ جائے جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہو اللہ کی طرف سے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تمہارے پر یہ لازم ہے کہ تم نے اس پیغمبر کی ضرور مدد کرنی ہے اور اس پیغمبر کے اوپر ایمان بھی لے کے آنا ہے. یعنی ایک وقت میں ایک سے زیادہ پیغمبر آئے نا تو ان کے لیے ضروری ہے. اس سے پتہ چل گیا کہ پیری مریدی میں تو ٹھیے چلتے ہیں. کبھی ہوا ہے کہ ایک گدی کے اوپر دو پیر بیٹھ جائیں؟ بیٹھیں گے بھی تو ناراض بیٹھے ہوتے ہیں. یہ نہیں آپ نے کہنا کہ فلاں جگہ بیٹھے ہیں، نہیں، ایک دوسرے کو گمراہ سمجھتا ہے. لیکن یہ جو پیغمبروں کا جو خانقاہ والا معاملہ ہے نا، اس میں اللہ نے فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے دیکھا پیغمبر اور پیر میں کتنا فرق ہے. ویسے تو پے سے ہی دونوں شروع ہوتے ہیں، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے. پیری مریدی میں ایک پیر دوسرے پیر کو قتل کر دیتا ہے، ٹھیہ علیحدہ کر لیتا ہے. اور پیغمبری میں یہ ہے کہ اگر تمہاری موجودگی میں کوئی اور پیغمبر آ جائے، تم نے اس پہ پہلے ایمان لے کے آنا ہے کہ ہاں یہ اللہ کا پیغمبر ہے، میں اسے پیغمبر مانتا ہوں اور دین کے کام میں اس کا ساتھ دوں گا. تو یہ پیغمبر ہی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی لالچ نہیں نہ ہوتی، وہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اور اس کی پریکٹیکل مثال سیدنا یحییٰ بن زکریا نے تصدیق کی عیسیٰ ابن مریم کی. دونوں ایک وقت میں حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ کے دفاع کے لیے کھڑے ہو گئے کہ میں ان پہ ایمان بھی لاتا ہوں اور ان کی تصدیق بھی کرتا ہوں، یہ روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے. اور اس کی پاداش میں حضرت یحییٰ کو بھی قتل کیا گیا. تو یہ اس عہد کی پاسداری کی. تو یہ آیت ہے جنرل، اور اگر تعویل عام میں آپ اسپیسیفک مختلف کیسز کنسیڈر کرنا شروع کریں تو اسی میں یہ آتا ہے کہ اگر ہمارے نبی کی موجودگی میں کوئی پیغمبر، ہمارے نبی علیہ السلام کسی پیغمبر کی موجودگی میں دنیا میں آ جاتے تو اس پیغمبر پہ یہ واجب تھا کہ وہ ہمارے نبی کی تصدیق کرتا. ویسے تو میلاد کے جلسوں میں اس کا یہ ترجمہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا کہ اگر تمہاری موجودگی میں میرے آخری نبی آ جائیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے یار؟ کوئی شرم کرو. یہ اگر ہوتا تو الرسول کے ساتھ ہوتا کہ وہ خاص رسول آ جائے. یہاں تو جنرل ہے، کوئی بھی رسول آ جائے. یہ آیت ہی جنرل ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے. یہ جنرل ہے، کیونکہ رسول اللہ تو کسی نبی کی موجودگی میں آئے نہیں ہے. کیا جب آپ دنیا میں کوئی اور رسول تھا کہ وہ آپ پہ ایمان لاتا اور آپ کی تصدیق کرتا؟ تو اس کی امپلیمنٹیشن رسول اللہ پہ ہوئی نہیں ہے. لیکن اللہ نے ایک اعزازی طور پہ امپلیمنٹیشن اس طرح کروا دی کہ شب معراج تمام انبیاء کو بیت المقدس میں جمع کیا، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ آپ ان کی امامت کروائیں. تو وہ یہ جو عہد تھا نا اس تمام نبیوں سے، نبی علیہ السلام کی نبوت کو اس طریقے سے. لیکن وہ بھی یہ والا کیس نہیں ہے، کیونکہ اس کیس میں ہے کہ نبی موجود ہو اور نیا نبی آ جائے تو جو آلریڈی موجود ہے وہ اس کی تصدیق کرے. رسول اللہ کے کیس میں یہ نہیں ہوا کہ آپ علیہ السلام آئے ہیں تو باقیوں نے تصدیق کی ہے، وہ تو پہلے ہی آگے جا چکے تھے. ہاں جب نبی علیہ السلام آئے ہیں تو اعزازی طور پہ باقیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میں جمع کیا. لیکن یہ جمع ہونا کوئی دنیاوی زندگی نہیں تھی، ورنہ 1,00,000 سے زیادہ لوگ کسی شہر میں جمع ہوں اس زمانے میں جب شہر ہی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے.
یہاں تو ایک کرکٹ ٹورنامنٹ ہو جائے تو پورے شہر کے اندر ٹریفک بلاک ہوئی ہوتی ہے. 1,00,000 بندہ مسجد میں جمع ہو تو اٹھلی اوپرلی ہو جاتی ہے. وہ کسی کو نہیں پتا چلا. وہ کوئی اس رات بیت المقدس بھی گیا نا، وہ انبیاء کو وہاں پہ دیکھ نہیں سکتا جس طرح آپ قبر کے عذاب کو دیکھ نہیں سکتے. یہ برزخ کا معاملہ تھا. تو نبی علیہ السلام نے ان کی امامت کروائی، اور یہ امام الانبیاء کا لقب ہم اسی حدیث کے تحت اخذ کرتے ہیں. یہ صحیح مسلم میں آپ کو شروع ہی میں حدیث مل جائے گی معراج والے چیپٹر کے اندر. یہ آلموسٹ 20-25 احادیث ہیں معراج کے اوپر تلے کتاب الایمان چیپٹر کے اندر. معراج کے اوپر میرا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈڈ ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک ایک حدیث کا نمبر اس میں ہم نے ڈسپلے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نبی پہ واجب ہے کہ وہ ایمان لے کر آئے. یعنی جو بعد میں آئے گا نا اس کے اوپر پہلے جو موجود ہے اس نے ایمان لانا ہے. اسی کے تحت میں صوفیاء کو یہ پھکی دیتا ہوں کہ حضرت خضر تو تم کہتے ہو پہلے سے موجود تھے. حضرت خضر کہتے ہیں یہ آج تک زندہ ہے، آج تھے تو چھاڑ دو. حضور کے زمانے میں تھے؟ جی تھے. تو جب نبی علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا تو سب سے پہلے تو خضر کو آ کے ان کی دعوت قبول کرنی چاہیے تھی نا. کیونکہ آیا کہ جب میں تمہیں پیغمبر بنا کے بھیجوں اور کوئی اور پیغمبر آئے تو تم نے اس کو ویلکم کہنا ہے. تو حضرت خضر نے کہاں پہ، خضر اردو میں بولتے ہیں لفظ خضر ہے، خضر دواد کے ساتھ. یہ کوئی ضعیف روایت دکھائیں کہ حضرت خضر حضور کے پاس آتے ہیں اور کہیں یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لایا ہوں. جبرائیل کا تو آتا ہے انسانی شکل میں آئے ہیں، خضر کا کہیں پہ آتا ہے؟ تو جعلی سارا کام بنایا ہوا ہے. وہ خضر موسیٰ کے زمانے میں تھا، وہ فرشتہ تھا، پیغمبر تھا، واللہ عالم. وہ ایک واقعہ رپورٹ ہوا، دیٹس آل. تو اگر وہ تھے اور رسول اللہ کو انہوں نے ویلکم نہیں کیا تو اپنی نبوت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. آگے آ جائے گا کہ اگر کوئی میرا پیغمبر آیا اور تم نے اس پہ ایمان نہ لائے اور یہ عہد توڑ دیا تو تم فاسق ہو جاؤ گے. تو یہ خضر کو فاسق کروانا چاہتے ہیں. اچھا خضر بھی ان کا جو ہے نا، ان کا خضر وہ اتنا ہوشیار ہے، حضور کے زمانے میں غائب، غزوہ بدر میں غائب، احد میں غائب، قادسیہ یرموک میں غائب، بعد جا کے بابے انہوں پہ ملتا ہے. جو تو تیری لوڑ تھی کتے سے؟ وہ بیسیکلی شیطان ہے جو انسانی شکل میں ان کو ملتا ہے. میں نے خضر کے اوپر پورا لیکچر دیا ہے اور اس کا طریقہ ہے جس کو آگے ملتا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، غائب نہ ہو جائے، مجھے آگے پکڑ لیں. اور لوگوں کے غائب بھی ہوئے ہیں خضر پریکٹیکلی. یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے. تو اس آیت سے میں نے ڈیڈکٹ کیا تھا کہ وہ پھر اگر خضر تھے بھی تو پھر وہ کفر کی طرف چلے گئے. پھر انہوں نے اس کا حال نکالا، وہ کہتے ہیں نہیں خضر تو پیغمبر ہے ہی نہیں تھا، وہ تو اللہ کا ولی تھا. ہم کہتے ہیں قائم رہنا اس بات پہ بھی، یہ تو اس سے بڑا خطرناک کھیل کھیل رہے ہو. تو کیا کوئی ولی کسی پیغمبر کا استاد ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی، توبہ توبہ توبہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استاد نہیں ہے خضر؟ قرآن میں جو واقعہ ہے اور بخاری مسلم میں پوری ڈیٹیل ہے، میں نے اس پہ ویڈیو بھی قصہ موسیٰ اور خضر ریکارڈ کروائی ہے. اس میں حضرت خضر کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، اللہ نے بعض علوم آپ کو ایسے سکھائے ہیں جو مجھے نہیں سکھائے، اور بعض علوم مجھے ایسے سکھائے ہیں جو آپ کو نہیں سکھائے. تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں آپ سے وہی تو سیکھنے آیا ہوں. تو مجھے بتائیں، اگر کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر نے جا کے بابوں سے سیکھنا ہے تو اس نے تصوف کی لائن پہ کیا چڑھنا ہے؟ ایمان سے تو ہاتھ دھو بیٹھا. کیونکہ دنیا میں اللہ کے ریپرزینٹیٹو کون ہے؟ پیغمبر. یہ بابوں کے پاس بیچتے ہیں کبھی گوشت مانگنے کے لیے انسانی. سب جھوٹ ہے. یہ مثنوی مولانا روم میں سارا کے سارا گند لکھا ہوا ہے اور وہ واقعات بیان کر رہے ہیں اور اتنے مزے لے لے کے وہ واقعات سناتے ہیں. وہ جب پھر ہم اس کی انجینئرنگ کرتے ہیں تو اس طرح کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کیا ہو گیا کہ بھئی یار یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ کی عقل کام کرتی ہے کہ اس طرح ہوگا؟ تو یہاں پہ اللہ نے ذکر کیا کہ پھر نبوت چھن جائے گی اس بندے کی جو پھر جس کی موجودگی میں کوئی اور پیغمبر آیا اور اس پہ ایمان لایا. اب وہ بات چل رہی ہے. قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، تمام پیغمبروں کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پہ میرا بھاری ذمہ اٹھاتے ہو اس بات کے اوپر کہ تم نبی ہو اور تمہاری موجودگی میں کوئی اور نبی آئے تو تم نے اس پہ بھی ایمان لانا ہے اور اس کی تصدیق بھی کرنی ہے. دیکھیں اس آیت کی امپلیمنٹیشن کس طرح زبردست ہوئی ہے. یہ ابھی میرے دماغ میں اللہ نے ڈالا ہے کہ پیر اور پیغمبر میں فرق کیا ہے. پیر لڑتے ہیں آپس میں اور پیغمبروں کو حکم ہے کہ تمہاری موجودگی میں کوئی اور آئے نا، تم نے یہ نہیں کہنا ہے دوسری گدی کھل گئی ہے، بلکہ کہنا سر آؤ میری گدی تے بیٹھو، تو انہوں اللہ نے بھیجا ہے.
تو پھر یہ پیر کیوں دعویٰ کرتے ہیں ہم نبیوں کے دعوت کو آگے لے کے چل رہے ہیں؟ نبیوں کی دعوت لے کے چل رہے ہوتے تو ایک دوسرے کو گدیوں میں بٹھاتے، تو یہ گدیوں میں بٹھاتے ہیں؟ یہ ان کو موقع ملے تو او یار یہ تو بڑے پیروں کی قبروں سے لاشیں نکال کے لے جاتے ہیں اپنے درباروں کو شفٹ کرنے کے لیے کہ یہ ادھر میں نے اپنا ٹھیا ادھر بنانا ہے۔ ان کی تو یہ حالت ہے۔ قالوا اقررنا، تمام پیغمبروں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم آپ کی بات اے اللہ مانیں گے۔ قال فاشہدوا، اللہ نے فرمایا سارے ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ کہ یہ تم نے اقرار میرے ساتھ کیا ہے۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی گواہوں میں شامل ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کہہ رہا ہے میں بھی گواہوں میں شامل ہوں کہ تم نے میرے ساتھ عہد کیا ہے۔ فَمَن تَوَلَّىٰ